من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام با اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا بولیں بے شک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى رب فرماتا ہے میرا محبوب وہی کچھ بولتا ہے جو میری طرف سے انہیں وحی کی جاتی ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھ لیا اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا جو آیت مبارکہ میں نے بعنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے اندر رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ لیا
اعلان کر کے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو مٹانے کے لیے یہودیوں نے، نصرانیوں نے بہت کوشش کی، بڑے بڑے دجال آئے، بڑے بڑے منافقین آئے، مگر قرآن کو نہ بدل سکے۔ جیسے قرآن نازل ہوا 1400 سال بعد بھی آج بھی قرآن ویسا ہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے مگر قرآن باقی ہے۔ آج جو قرآن پاک کی بے حرمتیاں ہو رہی ہے، قرآن جلایا جا رہا ہے، صرف آپ کا اور میرا یہ امتحان ہے۔ کتابی شکل میں ہم لے کر آئے، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، حفاظت تو ہم کر ہی نہیں سکتے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جو حقیقی حفاظت ہے اس کے لفظوں کا، اس کے زیر زبر، مد شد جزم، حرکات تنوین، تمام کا ذمہ خود رب نے لیا ہے۔ ہم جو کتابی شکل میں قرآن اپنے گھر میں لے آئے، ہم اس کی بھی حفاظت نہیں کر پائے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت سے کسی نے قرآن کے بارے میں مسئلہ پوچھا، قرآن پاک اگر شہید ہو جائے، اس کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں، تو قرآن کے دفنانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وقت کے مجدد نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جیسے قبر کھودی جاتی ہے ایسے قبر کھود کر اور اس کے اوپر سلیپیں رکھ کر قرآن کو دفن کیا جائے۔ ورنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبت تو یہ ہے کہ شہید اور آگ کے تعویذ بنا کر بچوں کے اور بڑوں کے گلے میں ڈالے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن ضعیف ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کو شہید کر دیا تو اب کیا کریں؟ اب جاؤ جی مسجد قوت الاسلام میں جا کے رکھ کے آ جاؤ، پورے صحیح سالم قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں یہاں سامنے، یہاں سامنے رکھ جاتے ہیں، اس دروازے پر، کبھی یہاں سامنے رکھ جاتے ہیں سیڑھیوں کے پاس، پورے صحیح سالم قرآن پاک۔ قرآن اگر ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتا، اگر ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ سوچیں ہمارا ایمان اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سویڈن نے قرآن پاک جلا دیا، کبھی پتہ چلا کہ فرانس کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، کبھی پتہ چلا کہ یہودیوں نے قرآن پاک کے اوراق گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیے۔
وہ تو یہودی ہیں، انہوں نے تو یہ عمل کرنا ہے۔ فرانسو کے حرامیوں کا ملک ہے، انہوں نے تو یہ فعل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان قرآن کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں۔ میرے گھر میں جو قرآن رکھا ہے، میں اس کتاب کا کتنا محافظ ہوں۔ میرا عشق، میری محبت اس عظمت والی قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے تو قرآن جلانا ہے، انہوں نے تو رد و بدل کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ تورات بدل دی، زبور بدل دی، انجیل بدل دی، لیکن قرآن نہیں بدلا گیا۔ انہوں نے اب یہ اقدام اٹھایا۔ مجرم دراصل ہم ہیں، ہم ہیں مجرم۔ ہمارے پاکستان کے اندر کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں قرآن پاک کو جلانے والے۔ بارہا کئی دفعہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے ثم معاذ اللہ قرآن پاک کو اپنے گھر کے اندر WC کے اندر ڈالا ہوا تھا، اور اپنے گھر کے اندر جو گٹر بنایا ہوا ہے، انہوں نے کئی قرآن پاک کے نسخے گٹر کے اندر ڈالے ہوئے تھے۔ یہ کئی دفعہ قرآن پاک کے بے حرمتیوں کے کیسز یہ ایسے نمایاں ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ قادیانی عمل کرتے ہیں، یہ قادیانی کرتے ہیں، تو قادیانیوں کے خلاف پھر مل کر مہم کیوں نہیں چلاتے؟ یہ یہودی کرتے ہیں تو یہودیوں کے خلاف مل کر مہم کیوں نہیں چلاتے؟ ایک تحریک کا آغاز کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ جو تحریک اس پر کام کرتی ہے اس کی بھی مخالفت کی جاتی ہے، ان کو بھی اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کون کرے گا یہ کام؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ قرآن کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، اس کے تقدس کے لیے کس کو کردار ادا کرنا ہے؟ اسمبلی کے اندر کوئی گونگا نہیں بول رہا، بس اسمبلی میں پہنچ گئے، بس مزے ہو گئے، تنخواہیں مل رہی ہیں، حرام کی تنخواہیں کھا رہے ہیں، حرام رچ بس گیا ہے۔ ہمارا مینڈیٹ چرا کر وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم ہوتے تو اسمبلیوں میں آگ لگی ہوئی ہوتی اس وقت سکون سے اطمینان سے اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ممبر۔ ہاں یہ نہیں کہتا کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ کہتا کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کہتے نکل جا، اسمبلی میں آئے گا تو ہم تیرے کپڑے پھاڑ دیں گے۔ یہ سارے گونگے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سویڈن کے خلاف کوئی نکلا ہے؟ کسی نے کیا ہے احتجاج؟ بولو ذرا، پریشان کائے کو ہو گئے ہو؟ اور کوئی چور کا بچہ کوئی ہے حرام خور پارٹی کا کوئی بڑا لیڈر نکلا ہے؟ کیا ہے اس نے احتجاج؟ جار قرآن چلایا گیا ہے کوئی مئی کا لال؟ سارے حرام خور، حرام کھانے والے، سود کا پیسہ کھانے والے، وہ سارے ملک کا دیوالیہ کرنے والے، ملک کے دشمن، دین کے دشمن سارے جمع ہو گئے ہیں، چاہے وہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں یا پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے بے ضمیر ہیں، اگر با ضمیر ہوتے تو پھر ان کا ضمیر ان کو جگاتا۔ میں ممبر پر بیٹھ کر تڑپ رہا ہوں، وہ کیوں نہیں تڑپتے؟ میرے پاس اقتدار نہیں ہے، میرے پاس وہ کرسی نہیں ہے، میرے پاس ممبر ہے، اور میں آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں۔ ان کے پاس تو اسمبلی ہے، نہیں کر سکتے بات؟ مسلمانوں کے ملک میں نمائندگی کر رہے ہیں، وہ آپ کے میرے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، حق نہیں بنتا ان کا؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ آواز اٹھائیں؟ صاحب جب ہم خود بے ایمان ہیں
تو ہمارے نمائندے تو ہم سے بڑھ کر بے ایمان ہیں. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے, کوئی پاورفل کسی کی آواز نہیں آئی, میں نے نہیں سنی. صرف خبر دی جاتی ہے کہ سویڈن نے سرکاری سطح پہ قرآن جلا دیا ہے, سرکاری سطح پہ. ہالینڈ خاکے بناتا ہے, فرانس بنا کے دیواروں پر لٹکا دیتا ہے, حضور کی ختم پاکستان میں ختم نبوت پر ڈاکہ مار دی جاتا ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. اور جو آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف پھر میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے. مجھے مرد کلندر و فاروق الحسن کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. اس نے کہا پہلے کے بادشاہ اگر کسی کو سزا دینا چاہتے اس پر کتے چھوڑ دیتے تھے. آج اس دور کے اندر اگر کسی کو انہوں نے ذلیل کرنا ہو, رسوا کرنا تو اس پر ٹی وی اینکر چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ کتوں سے بھی بدتر نوچتے ہیں. دین کے معاملات میں کوئی سیریس نہیں ہے, کوئی بھی سیریس نہیں ہے تو بتا دیں. ملک پاکستان ہو, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو, رہتے مسلمان ہوں, بڑے بڑے آستانے ہوں, بڑی بڑی مسجدیں ہوں, بڑے بڑے جبے کبے والے دستار والے پیر مولوی موجود ہوں, بڑی بڑی تسبیح پھیرنے والے حاجی صاحب نمازی صاحب جناب موجود ہوں, لیکن قرآن جل جائے, قرآن کی بے حرمتی ہو جائے, کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ہم جو کتاب لے کر آئے ہیں, ہم نے اس کتاب کی کیا حفاظت کی ہے؟ قرآن کا عکسی نقشہ جلایا گیا ہے نا, اس کی حفاظت ہماری ذمہ تھی. ہم نے کیا قرآن سے محبت پتہ کی ہے؟ یہ الماری کھول کر دیکھیں قرآن رکھے ہوا ہے, یہ 2 الماری ادھر دیکھ لیں, 2 الماری ادھر دیکھ رہے ہیں, قرآن بھرے ہوئے ہیں. مولوی صاحب میں قرآن مسجد میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تیرا باپ پڑھے گا, قرآن مسجد میں رکھنا چاہتا ہے. اور خدا کے بندو, یہاں مسجد میں قرآن نہیں پڑھتے لوگ. تم اپنے گھر میں قرآن رکھو, خود قرآن پڑھو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ ذمہ داری کے ساتھ. کم از کم یار یہ منصب یہ ذمہ داری قبول کرو. صرف قرآن رٹے کے ساتھ نہیں, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو. لے جاؤ ترجمہ کنز الایمان, ادب والا احترام والا ترجمہ, جا کر پڑھو, خود پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ. نہیں ہے, اس طرف رجحان ہی نہیں ہے. یہ آج ہم ہارے ہیں, آج ہم مسلمان اپنے ایمان کی بازی ہارے ہیں. واللہ بخدا تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اتنی بزدل اور بے ضمیر قوم آج تک تاریخ میں نہیں گزری جو آج ہم قوم بزدل اور بے غیرت اور بے ضمیر بن گئے ہیں. اٹھا کے دیکھیں تاریخ. میرے جملے تند ضرور ہیں, سخت ضرور ہے, لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں. پوری تاریخ کے اندر 1400 سال کی تاریخ کے اندر مسلمان اتنی بے غیرت اور بے ضمیر نہیں تھا جو آج ہوا ہے. خاک ترقی کر لی ہے ہم نے, یہ ترقی ہے؟ دامن دین ہاتھ سے چھوٹ گیا, عظمت رسول سے, عزت رسول سے ہم بے خبر ہو گئے. ختم نبوت والے مسئلے کو ہم نے بالکل ایزی لے لیا. اس پر تو جانے قربان کرنے والا موقف تھا. قوت الاسلام کے باہر نکل کے احتجاج کیا, ہم نے حق ادا ہو گیا. یہ حق ادا نہیں ہے. نظام آپ نے اور میں نے بدلنا ہے, نہیں بدلے گا نظام. قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے, وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. یہ کتابیں ہم نے چھاپی ہیں, ہم نے رکھی ہیں. اتنی تعداد میں قرآن چھاپ کے لے آئے. کیوں چھپا کے اتنے قرآن رکھے ہیں؟ کیوں لے آتے ہو قرآن؟ نہیں خریدو. اگر حفاظت نہیں کر سکتے, نہیں پڑھ سکتے, تو قرآن مت خریدیں. نہ, واللہ بخدا اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن کی عظمت اور حرمت نہیں جانتے, قرآن مت خریدیں. ورنہ پتہ کیا ہونا ہے؟
آپ کے بچوں نے وہ قرآن اٹھا کے جامع مسجد قوت الاسلام کی سیڑھیوں پہ رکھ دینا ہے، رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے اٹھائے میں نے قرآن، یہاں آ کے انہوں نے رکھ دینا، قوت الاسلام کے گیٹ کے ساتھ رکھ دینا، نیچے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں۔ کیسے ہو گیا یہ؟ جب ہم نے قرآن کو اٹھایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ ایسے رکھی ہوئی کتاب پڑھنے والی نہیں ہے، ہمارے بچوں نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے صرف قسم اٹھانے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم۔ اور خدا کا بندہ تو قرآن کی عظمت کو جانتا بھی ہے، صرف قرآن کی قسمیں اٹھاتا ہے؟ قرآن صرف تیری قسموں کے لیے ہے؟ جب قول و قسم لینے کے لیے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اٹھایا جاتا ہوں، اس طرح بتایا جاتا ہوں، قرآن اس طرح پڑھایا بتایا جا رہا ہے، قرآن کی قسم۔ تجھے عظمت والے قرآن کی کاش عظمت کا بھی پتہ ہوتا، تجھے قرآن حکیم کی حکمت کا بھی پتہ ہوتا۔ اللہ نے میرے محبوب پر یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، اس میں ما کان و ما یکون کا اللہ نے علم رکھا، جو ہو گیا ہے اس کا بھی اور جو گزر رہا ہے اور جو ہوگا اس کا بھی علم اللہ نے رکھا ہے۔ آج مسلمان عمل سے اور دین کے زیور سے، علم دین کے زیور سے بے خبر ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں نا دین کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے، مسلمان بالکل بیکار ہو گیا۔ کتنا دینی نسبت ہے آج ہمیں۔ اقبال نے تو کہا نا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ قرآن آج تک محفوظ رہا، یہ جرت نہیں ہوتی تھی قرآن کو جلائے، اللہ کی قسم یہ جرت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ایک جمعے میں پہلے بھی بتایا، ایک مسلمان نے جا کے ایک ہندو کے گھر میں قرآن رکھوایا، اس نے کہا میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور گھر سے میں کوئی سامان نہیں لے کے آیا کہ میرے گھر میں کوئی شے بچ جائے، لیکن قرآن پاک کے اوراق بوسیدہ نہ ہو جائے۔ وہ قرآن اٹھا کے مسلمان اس کو لے کر گیا، کئی کپڑوں میں لپیٹا ہوا قرآن، وہ جب لے کر گیا تو وہ جب ہندو کے گھر میں اس نے جا کے بتایا، اس نے کہا کہ آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ کا گھر محفوظ ہے، میرے گھر کی چھت چپکتی ہے، میں قرآن لے آیا ہوں۔ جب تک بارش رک نہیں جاتی تب تک یہ قرآن آپ کے پاس امانت ہے، میں پھر آپ سے قرآن لے کے جاؤں گا۔ وہ ہندو ساری رات قرآن اٹھا کے نا سینے سے لگا کے ایسے کھڑا رہا، اس نے کہا مسلمان نے مجھے امانت دی ہے، ساری رات سینے سے لگا کے کھڑا رہا۔ یہ قرآن ہے، عظمت والا قرآن ہے، عزت والا قرآن ہے، یہ آخری نبی پر جو نازل ہوا وہ کلام قرآن ہے۔ وہ ساری رات لے کر قرآن سے کھڑا رہا۔ کیوں کھڑا رہا؟ ہندو بھی سمجھتا تھا کہ مسلمان قرآن کا احترام کرتے ہیں، میں ہندو ضرور ہوں مگر اس کتاب کا، اس قرآن کا مجھے بھی احترام کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں مکان بارش آئے چھت ٹپکے کیا بچاتے ہیں؟ صوفے، بیڈ، الماریاں، سامان۔ مکان اگر ٹپک پڑے تو ہمارے ایمان کا پیمانہ کتنا ہے ذرا آپ ماپ کر دیکھیں نا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حفاظت تو رب نے لی ہوئی ہے، اس دین کے ساتھ کتنے لوگ ٹکرائے۔ یزید جیسا بندہ قرآن کے اندر رد و بدل نہیں کر سکا، اس نے بھی دین کے اندر بڑے کھلواڑ کیے لیکن نہیں کر سکا۔ ہارون الرشید جیسا بدماش، اس نے یہاں تک کہ قرآن کو مخلوق کہا۔ بادشاہ کہتے قرآن مخلوق ہے، میرے امام سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کو کہو زبان کو لگام دے، بک بک بند کرے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ کہتا تھا کل من علیہا فان، ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے امام احمد بن حنبل نے کہا او بادشاہ، نہ رب کی ذات کو فنا ہے نہ اس کے کلام کو فنا ہے۔
فنا نہیں ہے۔ بادشاہ نے اٹھایا، عوام بھی مداحنت کا شکار ضرور ہوئی، لیکن ایک امام ڈٹ گیا، کوڑے کھائے اس نے، بازار میں پھرایا گیا، صرف ایک تہبد میں وقت کے امام کو پورے بازار کے اندر پھرایا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ جس نے بادشاہ سے بغاوت کی ہے، یہ ہے جس نے بادشاہ سے ٹکر لی ہے۔ آیا امام احمد بن حنبل کھڑے ہو کر کہتے ہو، لوگوں جو مجھے جانتے ہیں تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو جان جاؤ، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں جس نے بادشاہ سے اس وجہ سے ٹکر لی ہے کہ وہ قرآن پاک کی حرمت پر حملہ آور ہوا ہے، وہ قرآن کو مخلوق کہتا ہے۔ تو مٹ جائے گا، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تیری نسلیں مٹ جائیں گی، قرآن نہیں مٹے گا۔ بادشاہ مٹ جائیں گے، قرآن، بادشاہ آج تیری حکومت ہے، کل نہیں ہوگی، لیکن قرآن رہے گا۔ میاں شہباز، آج تیرا اقتدار ہے، صدر زرداری، آج تیرا اقتدار ہے، لیکن یہ اقتدار ختم ہو جائے گا، قرآن باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا۔ عمران آیا گیا، حاجی مشرف آیا گیا، بڑے بڑے ڈاکو آئے، حکمران بن کے آئے، اقتدار کے نشے میں دین سے ٹکرائے، نام و نشان مٹ گیا، قرآن آج بھی باقی ہے، اسلام آج بھی باقی ہے۔ آج سویڈن کو جواب دو، اور گنگے ہو، اور سویڈن کو جواب دو، اور ملک پاکستان میں حکومت کرنے والے حکمران ذلیلو، اور سویڈن کو جواب دو، اور ان کو پوچھو تم نے قرآن سرکاری سطح پہ کیوں جلایا ہے؟ ویسے تو عمران کے لیے یہ ٹٹو شور کرتے ہیں، اور عمران کے ٹٹو بولتے کیوں نہیں؟ تم اسمبلیوں میں تو بیٹھے ہو نا، تم اپنے لیڈر کے لیے بولتے ہو، اور ذلیل کے بچوں قرآن کے لیے بولو، اور سرداری کے چیلو اور ذلیل کے بچوں تم سرداری کے لیے بولتے ہو، قرآن کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ قرآن کے لیے بولو۔ اے گنجو کے پیروکاروں، تمہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ ایم کیو ایم والے بدماشوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ گنگے ہو گئے ہو، اور دین اسلام تم سے نکل چکا ہے، اور بدماشوں کمینیوں، بولتے کیوں نہیں؟ اسمبلیوں میں شور کرو، اسمبلیوں میں ٹیکس بجاؤ، اسمبلیوں میں آواز اٹھاؤ، ملک پاکستان کے نمائندے ہو تم، اپنے حصے کی آواز نہیں اٹھا سکتے ہو تو اسمبلیوں میں استعفیٰ دے کر ہی واپس آ جاؤ۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ قرآن پر حملہ ہوا ہے، قرآن جلایا گیا ہے، کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ نہیں بولنا چاہیے ان کو، اور ذلیلو بولو، کیوں نہیں بول رہے؟ تمہیں بولنا پڑے گا۔ اب اگر حلقوں میں آؤ گے تو ہم تمہیں انشاءاللہ لتر پھیریں گے، جوتے ماریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔